فرمائے. اس کو بہت خوبصورت انداز میں سننا, اللہ کرے دل میں بات اترے. حضور بیٹھے ہوئے اور حضور اکیلے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس محفل میں آتے ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آئے, دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ایسے میں امام حسین آتے ہیں اور آ کر کے چھلانگ لگا کے حضور کی گود میں بیٹھتے ہیں. ذرا توجہ کریں اس پر. اگر یہ میں صوفیہ کی محفل میں بیان کرتا تو شاید وہ رقص کر لیتے اس بات پر کہ جبریل جہاں پروں کو سمیٹ کر آئے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا پہرا, جہاں سارے مومنین کے سر سجایا جائے کہ اسی طرح آنا ہے, ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, یہ وعید سنائی گئی ہے. جہاں سب لوگ ادب سے آئے, وہاں کوئی منہ میں پتھر رکھ کے آئے, کوئی اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے رکے. افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. وہاں حسین بادشاہ آتے ہیں اور چھلانگ لگا کر گود میں بیٹھتے ہیں. ذرا غور فرمائیں, یہ ناز کس کے ہیں؟ شہزادوں کے, شہزادوں کے. اور صرف اللہ اکبر چھلانگ لگا کے نہیں بیٹھنا, حضور کی داڑھی میں انگلی ڈالنا ایسے. حضور اللہ اکبر, رحمت اجابت خدا جس کی دعا کے لیے جھکے, اجابت خدا بندی جس کی دعا کو گلے لگانے کے لیے جھکے. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے جہاں اجابت جھکتی ہے وہاں حسین بادشاہ کی شان کیا ہے؟ داڑھی میں ہاتھ ڈالیں, جیب میں ہاتھ ڈالیں, تلاش کریں کچھ لائے کہ نہیں لائے. کس کے؟ حضور کے. شہزادے جو ہیں شہزادے, یہ کس کی شان ہے؟ یہ کس کا پروٹوکول ہے؟ اللہ اکبر کس کے لیے ہے؟ یہ عزتیں کس کے لیے؟ یہ تعظیمیں کس کے لیے؟ یہ اپنائیت کس کے لیے ہے؟ اللہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے, حسین میرا میں حسین کا. یہ کس کے لیے کہا؟ احب اللہ من احب حسین, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے. حسین نصیبۃ من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا. کیا شان بیان کریں ان کی. ایک بات اور بیان کر دوں, حضور علیہ السلام نے کہہ رکھا تھا حسین کو رلانا نہیں کوئی, پورے گھر والوں کو تنبیہ ہے. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, کس بادشاہ کے دامن سے وابستہ ہیں ہم لوگ, کس تاجدار کے دامن سے وابستہ ہیں ہم لوگ. میرے بھائی سب سے جڑے, ان سے بھی جڑ کے دیکھو. لیکن اہل بیت کی محبت تعظیم صحابہ کے ساتھ, یہ اہل سنت کا معیار. غور کیجئے گا. امام حسین بادشاہ کی شان کیا ہے؟ حضور نے حسین کو نہیں رلانا, وہ ضد پہ آ جائے اس کی ضد پوری کرنا. ٹھیک, ایک دن حضور ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں گئے, کا دروازہ بند کرو, بند کیا. آج کسی کو مت آنے دینا, میں اکیلا رہوں گا گھر میں. توجہ آپ کی, کوئی نہیں آئے گا, میں اکیلا رہوں گا, کسی کو آنے نہیں دینا. میں مفہوم کے طور پہ پڑھا. کیوں؟ کیونکہ آج جبریل آئے ہیں, اس لیے کوئی نہیں آئے گا گھر میں. ادھر آ گئے مولا حسین بادشاہ, تو ام سلمہ نے کہا اندر جانے کے لیے تمہارے نانا نے منع کیا ہے. رونے لگے. اب دوسری حدیث یاد آئی, حضور نے تو رلانے سے منع کیا, جلدی سے چھوڑ دیا, کیونکہ اگر یہ روئیں گے تو حضور پھر ناراض ہو کے ڈانٹیں گے, ناراض ہوں گے ہم پہ, نہیں, اور حضور کی ناراضگی پھر ناراضگی. تو ایک تو یہ کسی کو گھر میں آنے نہیں دینا, اور دوسرا حسین کو رلانا سب پورے خاندان کے لیے. یہ ہے, یہ امام حسین بادشاہ کی شان. سیدہ نے جلدی سے, ام سلمہ نے کہا رلانا چھوڑ دیا, یہ گئے اور جا کر حضور کی گود میں پھر چھلانگ لگا کے بیٹھے. اور جبریل علیہ السلام دہیا کلبی کی شکل میں آئے ہوئے تھے, اور جب دہیا کلبی آتے تھے تو کچھ نہ کچھ حسین بادشاہ کے لیے تحفے لے کے آتے تھے. یہ سمجھے دہیا ہے, ادھر سے نکلے ادھر, حضور نے پکڑ کے کھینچا ادھر آؤ, تو جبریل نے کہا حضور رہنے دے, کوئی بات نہیں. ذرا غور کریں, کبھی نبی کی گود ہے, کبھی جبریل کی گود. غور فرمائیں نا. حسین بادشاہ, بہرحال یہ دوسری بات آ گئی. تو حسین بادشاہ چوکڑی مار, یعنی چھلانگ لگا کے بیٹھ گئے, اور حضور نے ان کو پکڑا, چوما. حضور جو حجر اسود کو صرف اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے چوما تھا, ہے نا. ہم عاشقوں کا تو مزاج ہی ہے نا. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں پتھر, اے حجر اسود, نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے تجھے نبی کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. ہمارا تو حال یہ ہے نا. بہرحال تو چومنے لگے. حضور چوم رہے, کس کو؟ جس کے نام پہ پوری دنیا انگوٹھے چومتی ہے, وہ رسول جس کو چوم رہے اسے حسین بادشاہ کہتے ہیں نا. چوما, چوم کے کہا. حضرت جابر نے, حضور آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. حسین سے کہا جابر میں بہت محبت, اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اور جو اس سے محبت کرے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے. ٹھیک ہے. اب میرے آقا نے کہا جابر ایک بات بتاؤں تجھے. جی حضور حکم. اب میرے ماں باپ آپ پہ قربان. فرمایا جابر اللہ تجھے لمبی عمر دے گا, اللہ تجھے بہت لمبی عمر دے گا. ہاں حضور آپ کہہ رہے تو اللہ کریم, تو دیکھے گا کہ میرا حسین بڑا ہوگا, اس کی شادی ہوگی, پھر اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے, تو ایک بچے کا نام علی کے نام پہ علی ابن حسین رکھا جائے گا, اور دنیا اس کو زین العابدین کے نام سے پہچانے گی. تو اس کو دیکھے گا, پھر اس کی بھی شادی ہوگی, اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے, تو ایک بچے کا نام میرے نام پہ محمد رکھا جائے گا, اور اس کو دنیا محمد باقر کہے گی. تو وہ تیرے گھر آئے گا, اور جب تک وہ تیرے گھر نہیں آئے گا میرا بیٹا محمد باقر, اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی. جس دن وہ تیرے گھر آئے گا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا. دیکھا حضور کو مولا حسین بادشاہ کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی. حضور بتا رہے ہیں کہ حسین بادشاہ کے یہاں امام زین العابدین پیدا ہوں گے, زین العابدین کربلا جائیں گے, پھر حیات واپس آئیں گے. یہ حضور کا علم غیب ہے. اور اس کے بعد امام محمد باقر کی پیدائش ہوگی. اللہ کی شان, حضرت جابر کو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا کی, اتنی لمبی عمر عطا کی, اللہ اکبر, کہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی, گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا. امام محمد باقر کی عمر 4-5 سال تھی. آپ مدینہ منورہ کی بستی میں کسی بیمار کو دیکھنے گئے اپنے بابا امام زین العابدین کے حکم سے, تو کسی نے کہا حضرت شہزادہ صاحب, یہ اسی محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت سیدنا
जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी भी रहते हैं, कहा वो मेरे नाना के साहब भी रहते हैं, मुझे ले चलो। अब बुजुर्गों ने फरमाया, मफहूम के तौर पेश कर रहा हूं, कि जब हजरत इमाम बाकिर की सवारी को लेकर खुद्दाम हजरत जाबिर के घर की तरफ चले, ये सहाबा की मोहब्बत अहले बैत है, ये सहाबा के दिल में ताज़ीम अहले बैत है। तो इमाम बाकिर को आने के लिए जब देखा तो उस वक्त कहा लोगों ने कि हजरत आपके शहजादे रसूल आ रहे, हुजूर के बेटे आ रहे हैं। कहा कौन आ रहे? कहा हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनके बेटे मोहम्मद बाकिर आ रहे हैं। तो कहा वो क्यों मेरे घर आ रहे हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले बताते तो मैं उनको आने नहीं देता, मैं शहजादे रसूल से खुद चलकर मुलाकात के लिए जाता, मैं खुद उनसे मिलने जाता। अब वो आ रहे हैं, मुझे उठाओ, खड़ा करो, मैं आले नबी की ताज़ीम में खड़े रहना है, रसूलुल्लाह के शहजाद। और फिर खड़े हुए और इमाम बाकिर की सवारी आई तो क्या प्यारे अंदाज से मिले, पता है, आंखों की बिनाई बहुत कमजोर थी, उनके बटन खोले, बटन, ये बटन जो भी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये कुर्ता खोला और ये सीना खोला, सीने की हड्डी खोली और खोल के उसको ऐसे ऐसे मला और मलने के बाद ऐसे किया और हंसे, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उनकी गर्दन पकड़ी और उनके कान में कुछ कहा तो इमाम बाकिर भी मुस्कुराए। वो उधर चले गए, ये इधर चले गए। आप कहते हैं मेरे शागिर्दों, आज तक मेरी जिंदगी और हयाती की गारंटी थी, अब मेरा कफन तैयार कर लो, अब मेरी हयाती की कोई गारंटी नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? कहा हुजूर ने कहा था कि तेरे घर मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर आएगा, वो सो आया, अब चला गया, अब जिंदगी की जमानत खत्म हो गई। तो लोगों ने कहा ये सीने पे मल के सूंगा तो क्यों हंसे? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे शागिर्दों, जो खुशबू मैं नबी में पाता था, जब मैंने उनके सीने पे मला तो वही खुशबू मुझे मोहम्मद बाकिर में आई थी। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुलेदर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। और उधर मोहम्मद बाकिर से किसी ने पूछा आप क्यों मुस्कुराए? तो इमाम बाकिर कहते हैं उन्होंने मुझे कान में कहा कि तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था जब मेरा बेटा बाकिर तेरे घर आए तो उसको मेरा सलाम कह देना। तो मैं खुशी में मुस्कुराया कि हमारे नसीब भी क्या नसीब है कि दुनिया में आने से पहले हमारे नाना हमें सलाम कहते हैं। अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं मेरे भाइयों, नबी और आले नबी की मोहब्बत की तरफ आइए, सहाबा की ताज़ीम के साथ इंशाअल्लाह ये सिलसिला अब आशूर तक चलता रहेगा, जैसा कि हर साल है।